السلام علیکم ناظرین، ہر پل جیو کے ڈرامہ سیریل جانثار میں آخر کار وہ گھڑی آ ہی گئی جس کا سب کو بہت بے چینی سے انتظار تھا۔ دعا سرفراز کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور فراز تو اسے دیکھ کر حیران پریشان رہ جاتا ہے کہ نہ صرف دعا زندہ ہے بلکہ اس قدر شاہانہ زندگی گزار رہی ہے۔ دراصل دعا جب سے حویلی سے واپس آتی ہے اسے یہ پریشانی لگی رہتی ہے کہ آخر فراز میرے گھر تک کیسے پہنچا، کون ہے جس نے فراز کو میرے گھر کا پتہ دیا، کیونکہ دعا یہ تو جانتی ہے کہ اس کے گھر والے اور فضا خاص طور پہ فراز کو دعا کے بارے میں نہیں بتانا چاہتے تھے کہ وہ مل گئی ہے اور ہم سے ملنے بھی آتی ہے۔ اب اپنی اسی کیوریوسٹی اور پریشانی کو لے کر دعا پہنچ جاتی ہے اپنے گھر اور وہاں پر فضا بھی موجود ہوتی ہے۔ دعا سوچتی ہے کہ میں فضا کو یہ بات بتاؤں یا نہ بتاؤں کہ تمہارا شوہر ہی ہے جس نے مجھے گھر سے بھگایا تھا تمہاری شادی والے دن، لیکن پھر وہ یہ بھی سوچتی ہے کہ اگر میں نے فضا کو بتا دیا، یہ تو پہلے ہی اتنی اداس پریشان نظر آتی ہے اپنی زندگی سے، کہیں ساری سچائی جاننے کے بعد میری بہن دل کو ہی نہ لگا لے اور اسے کچھ ہو ہی نہ جائے۔ اسی لیے طریقے سے فضا سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہارے شوہر کا رویہ ہمیشہ سے تمہارے ساتھ اتنا برا تھا؟ تو فضا بتاتی ہے کہ نہیں، جب شادی ہوئی تو وہ تو میرے ساتھ بہت اچھے تھے، پہلا دن تو ہمارا خوشیوں سے بھرا تھا، لیکن اگلے ہی دن جب تمہارے گھر سے بھاگنے کی خبر میرے گھر تک پہنچی، اس کے بعد فراز میرے ساتھ ایسے تبدیل ہوئے کہ میں آج تک سوچتی ہوں کہ میرا قصور کیا ہے۔ اور دعا تمہارا تو نام سننا بھی پسند نہیں کرتے، اگر انہیں یہ پتہ چل جائے نا کہ میں تم سے ملتی ہوں، تمہارا گھر میں آنا جانا لگ گیا ہے، تو تم یقین کرو وہ تو میری ٹانگیں توڑ دیں گے یا پھر شاید مجھے طلاق دے کے گھر واپس بھیج دیں۔ تو دعا فضا سے کہتی ہے کہ کیوں، وہ تو مجھے جانتے تک نہیں، تو پھر میرے نام سے اتنا چڑھتے کیوں ہیں؟ تو فضا کہتی ہے یہی بات تو میری بھی سمجھ سے باہر ہے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی تمہارا نام لینے پر وہ ایک دم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور دعا سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ دعا تم ذرا جلدی نکل جاؤ کیونکہ سرفراز مجھے لینے آنے والے ہیں، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ لیں، پھر تمہیں پتہ ہے نا کہ وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ دعا کے گھر سے نکلنے سے پہلے ہی فراز فضا کو لینے اس کے میکے پہنچ جاتا ہے، لیکن جب گھر کے باہر بڑی بڑی گاڑیاں اور ساتھ ہی سیکیورٹی گارڈز کھڑے دیکھتا ہے تو ایک دم سے حیران رہ جاتا ہے اور سوچتا ہے یہ ان کے وہی امیر رشتہ دار ہیں جو یہ مجھ سے چھپاتے رہے ہیں۔ آج تو میں نے صحیح ٹائم پہ چھاپا مار لیا ہے، ان کے رشتہ داروں سے مل بھی لوں گا اور ان کی ساری معلومات بھی حاصل کر لوں گا۔ ابھی فراز انہی سوچوں میں ہوتا ہے کہ گھر سے اچانک دعا کو نکلتے دیکھتا ہے تو فراز کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ دعا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ ہی رہی ہوتی ہے کہ فراز ایک دم سے پکار لیتا ہے کہ تم، تو دعا وہیں سے رک کے فراز کی طرف دیکھتی ہے اور بڑے غرور سے کہتی ہے کہ ہاں میں، کیوں تمہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا کہ میں زندہ ہوں، اور وہ بھی اس شاہانہ انداز سے؟ تو جناب فراز فضا کو وہاں سے لے کر چل تو دیتا ہے، لیکن گھر پہنچتے ساتھ ہی اس کی اتنی درگت بناتا ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ بولتی رہی، تمہاری اس بد کردار بہن کا تمہارے گھر میں آنا جانا شروع ہو چکا تھا اور تم اس سے ملتی تھی میرے حکم کے بغیر، جبکہ میں نے تمہیں سختی سے کہا تھا کہ تم نے اپنی اس بھگوڑی بہن سے نہیں ملنا اور تم نے مجھ سے چھپایا۔ فضا بیچاری کا تو رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے کہ اب مزید کیا جسٹیفیکیشنز دے اور اس کا قصور کیا ہے۔ بہرحال فراز چند دن تک مال میں گھر کی گروسری وغیرہ کے لیے جاتا ہے تو اتفاق سے دعا بھی وہاں جعفر اور اپنے باڈی گارڈز کے ساتھ پہنچی ہوتی ہے۔ فراز پر نظر پڑتی ہے تو فوراً جعفر کو بلا کے کہتی ہے کہ وہ شخص دیکھ رہے ہو جو سامنے کھڑا ہے، مجھے اس کے بارے میں تمام معلومات چاہیے کہ یہ کہاں آتا ہے، کہاں جاتا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں اور یہ کام کیا کرتا ہے۔ جعفر تو جب اس شخص کی طرف دیکھتا ہے جس طرف دعا کا اشارہ ہے تو ایک دم سے حیران ہو کر کہتا ہے کہ بی بی سائیں، یہ شخص تو ہمارے ہی آفس میں کام کرتا ہے۔ دعا تو یہ سن کے حیران رہ جاتی ہے اور جعفر سے کہتی ہے کہ اس کا تو مطلب ہے کہ غزنوی اس سے مل چکے ہیں۔ تو جعفر بتاتا ہے جی جی بالکل مل چکے ہیں، اچھا خاصا بدتمیز شخص ہے، کچھ ہی دن پہلے اس نے اپنی سیلری کو لے کر آفس میں کافی ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا، تو سر اسے نکالنا بھی چاہ رہے تھے، لیکن پھر یہ سر کے پاس آیا، ان کی منت سماجت کی اور بتایا کہ میں بہت غریب گھر سے تعلق رکھتا ہوں، یہ جاب میرے لیے بہت ضروری ہے، تو سر کو اس پہ ترس آ گیا۔
دعا سوچتی ہے میرا کام تو بہت آسان ہو گیا، اور پھر دعا غزنوی کو بھی بتا دیتی ہے کہ میری زندگی جھوٹی محبت کے دھوکے میں جس شخص نے خراب کی تھی وہ آپ کے ہی آفس میں کام کرتا ہے، اور بدقسمتی یہ کہ وہ شخص اب میری بہن فضا کا شوہر بھی ہے۔ غزنوی کہتا ہے کہ مجھے اس کا نام بتاؤ، میں اسے اپنے ہاتھوں سے جان سے مار دوں گا، لیکن دعا کہتی ہے کہ اسے جان سے نہیں مارنا۔ جس طرح اس نے میری زندگی برباد کی تھی، میرا اس دنیا میں جینا محال کر دیا تھا، میں چاہتی ہوں کہ اب اس کی بھی باقی کی زندگی اسی اذیت میں گزرے۔ دوسری طرف فراز بھی جب آفس جاتا ہے تو دعا کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس نے تو اس کی زندگی برباد کر دی تھی، پھر اس کے یہ ٹھاٹ باٹ کہاں سے آئے، اور اسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے کہ اب تو دعا کو معلوم ہو چکا ہے کہ میں ہی اس کی بہن کا شوہر ہوں، اور پھر جس طرح اس کے ساتھ باڈی گارڈز تھے وہ تو میرے ساتھ کچھ بھی کروا سکتی ہے، اور اگر یہ بات میرے گھر تک پہنچ گئی کہ میں نے ہی فضا کی چھوٹی بہن دعا کی زندگی برباد کی تھی، اور اس کے بعد میں فضا کو اس بات کا دن رات طعنہ دیتا ہوں، تو پتہ نہیں میرے گھر والے میرے ساتھ کس طرح سے پیش آئیں گے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم ہوتا ہے کہ دعا اس کے آفس میں پہنچ جاتی ہے۔ فراز تو جب دعا کو سامنے کھڑی دیکھتا ہے تو اپنی چیئر سے اچھل کے کھڑا ہوتا ہے اور پریشانی سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں تک کیسے پہنچی، کیونکہ فراز کو تو اپنی جاب کے لالے پڑ گئے ہیں کہ اگر آفس میں میری اصلیت کا پتہ چل گیا تو میری نوکری بھی جا سکتی ہے۔ تو دعا بڑے فخر اور غرور سے فراز کو بتاتی ہے کہ میرے ساتھ ذرا تمیز سے بات کرو، کیونکہ تمہارے سامنے کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ مسز نوشیروان غزنوی کھڑی ہے۔ اور اسی دوران نوشیروان بھی آفس میں آ جاتا ہے اور نفرت سے حقارت سے فراز کی طرف دیکھتا ہے کہ اس کی ابھی اپنے ہاتھوں سے جان لے لے، اور فراز کو تو ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ناظرین، دوسری طرف سنبل بھی اپنے بھائی فراز کی طرح ایک انتہائی گھٹیا اور احسان فراموش لڑکی ہی نکلی ہے۔ جب تک اس کی خضر سے شادی نہیں ہو پا رہی تھی اس نے فضا کو خوب استعمال کیا، اور جب اس کا مقصد حاصل ہو گیا تو اب وہ اپنی اسی بھابھی کو جس کے اس کے اوپر اتنے احسانات ہیں شک کی نظر سے دیکھنے لگی ہے۔ خضر ملنے آتا ہے تو فضا جلدی جلدی چائے اور باقی چیزیں تیار کرتی ہے کہ سنبل آ کے لے جائے گی، لیکن سنبل جب کچن میں آتی ہے تو کہتی ہے کہ بھابھی آپ نے چائے کیوں بنائی؟ آج میں خضر کو اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کے پلانا چاہتی تھی۔ فضا معذرت بھی کرتی ہے کہ سوری سنبل، مجھے پتہ نہیں چلا ورنہ میں چائے نہ بناتی۔ سنبل کہتی ہے پتہ نہیں چلا یا آپ خضر کی نظروں میں اپنے نمبر بنانا چاہتی تھیں؟ فضا تو سنبل کو اس طرح سے بولتے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ سنبل بھلا مجھ پر اس طرح کا شک کر بھی کیسے سکتی ہے، تو سنبل کہتی ہے کہ بھابھی پلیز مائنڈ مت کیجیے گا، لیکن آپ خضر سے ذرا دور ہی رہا کریں، اس کے سامنے نہ آیا کریں۔ اور اب تو مجھے امی اور بھائی کے اندیشے ٹھیک ہی لگتے ہیں، کیونکہ خضر آپ کی کچھ زیادہ ہی تعریفیں کرتا ہے، اور یقین کریں کہ جب وہ میرا موازنہ آپ کے ساتھ کرتا ہے نا تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ فضا کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ سنبل ایسی بات کر سکتی ہے جسے فضا سچ میں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح پیار کرتی تھی اور اس کے دکھ سکھ میں برابر کی شریک ہوتی تھی۔ ویسے ناظرین، دل تو یہی چاہتا ہے کہ اس سب کے بعد خضر کو چاہیے کہ اس سنبل کو بھی طلاق دے اور فضا بھی فراز سے طلاق لے اور یہ دونوں آپس میں ہی نکاح کر لیں، کیونکہ دونوں ہی اچھی نیچر کے ہیں، اور اب سنبل جس کی نیچر پہلے بہت اچھی لگ رہی تھی پتہ چل گیا ہے کہ وہ بھی فراز کی ہی بہن ہے اور اسی کی طرح ٹاکسک نیچر کی لڑکی ہے۔ ناظرین، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔